अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर ये है। मैं हूँ शाजिया अकरम। प्रोग्राम में मेरे साथ है सईद काजी और समी इब्राहिम। नाजरीन, अरसलान इफ्तिखार केस के मरकजी किरदार मलिक रियाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक नया पिंडोरा बॉक्स खोल दिया है। हर जगह एक ही बहस है कि कुरान पाक उठाकर जो सवालात मलिक रियाज ने चीफ जस्टिस से किया, आखिर उनमें कुछ तो सदाकत होगी। ताहम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस ने मजीद कई सवालात को जन्म दिया है। आखिर अरसलान पर 34 करोड़ 25 लाख रुपए क्यों खर्च किए गए? इतनी बड़ी रकम देने का कुछ मकसद या कुछ फायदे का हुसूल तो होगा, और अगर ये सिर्फ ब्लैक मेलिंग ही थी तो किस बात की? प्रेस कॉन्फ्रेंस में और भी बहुत से तजादात नजर आए। मलिक रियाज ने कभी चीफ जस्टिस को मासूम करार दिया और इनके किरदार की तारीफ की, तो कभी उनसे सवालात किए। कभी ये कहा गया कि अरसलान को रिश्वत दी गई तो वो उन्होंने नहीं, उनके दामाद ने दी है। तो क्या अब उनके दामाद पर रिश्वत सतानी का केस चलना चाहिए? बहरहाल आने वाले दिनों में सूरत हाल मजीद वाज़ेह होगी। हम देखेंगे कि इस पिंडोरा बॉक्स के खुलने से किसका फायदा होगा और किसका नुकसान। एक तरफ पैसे की ताकत है तो दूसरी तरफ इंसाफ की। देखते हैं जीत किसकी होगी, इस पर बात करेंगे। दूसरी जानिब नाजरीन, मेमो स्कैंडल आखिरकार अपने अंजाम को पहुंच ही गया। कमीशन ने रिपोर्ट दी है कि हुसैन हक्कानी पाकिस्तान के वफादार नहीं और मेमो उन्होंने ही लिखा है, जिसमें उन्होंने फौज के खिलाफ अमेरिका से मदद मांगी। लेकिन सवाल यह है कि अगर हुसैन हक्कानी ने ही मेमो लिखा है तो क्या ये इनकी जाती ख्वाहिश थी या उन्हें भी किसी की हिमायत हासिल थी? इस सवाल का जवाब अभी मिलना बाकी है। इस पर आज हम बात करेंगे और साथ ही हम बात करेंगे शहर कायद कराची के बासियों की कि आखिर उनका कसूर क्या है। वो कब तक अमन के क़याम और अपने जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ का रोना ऐसे ही रोते रहेंगे? कत्ल गारत, भत्ताखोरी, अगवा बराए तावान और स्ट्रीट क्राइम्स ने शहरियों के दिन का चैन और रात का सुकून छीन लिया है। तंग आकर शहरियों ने, आज ताजिरों ने पूरे शहर में हड़ताल का ऐलान कर दिया है। लेकिन एक दिन की हड़ताल का मतलब ये है कि अरबों रुपए का नुकसान। क्या हम मुआशी तौर पर इतने मजबूत हो चुके हैं कि इतना बड़ा नुकसान एक दिन का हम बर्दाश्त कर सकें? इन तमाम खबरों पर बात करेंगे। साथ ही आज का सवाल हम आपको बता दें। सवाल हमारा यह है कि एक के बाद दूसरा स्कैंडल, कभी मेमो स्कैंडल, कभी अरसलान इफ्तिखार स्कैंडल, कभी NICL स्कैंडल। नाजरीन, ये हम किस जानिब जा रहे हैं? अपनी राय का इजहार दीजिए। हम SMS कीजिए, ईमेल्स कीजिए या टेलीफोन कॉल्स के जरिए सवाल का जवाब देकर अपनी राय का इजहार कीजिए। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो समी साहब और काजी साहब से आज के दिन की खबरें लेंगे। टेक अ ब्रेक। ब्रेक के बाद खुशामदीद प्रोग्राम में हमें लाइव कॉल कीजिए और अब खबरें लेते हैं हम समी साहब और काजी साहब से। आज के दिन की अहम खबरें क्या हैं? जी काजी साहब। शादिया, सबसे पहले तो मैं बात करूंगा कि ये जो अमेरिकन टीम वापस गई है, उन्होंने बड़ा अच्छा एक मुहावरा इस्तेमाल किया है कि पाकिस्तान शुड बाइट द बुलेट, जिसका मतलब है कि आप अनप्लेजेंट फैसला करें और ये खोल दें। अब अर्ज ये है कि जी हम तो वी हैव बीन बाइटिंग द बुलेट थ्रू आउट आवर हिस्ट्री, आपकी वजह से, मगर आप भी कुछ देखें या हम यहाँ ड्रोन बंद हों और जो हमारा स्टैंस लिया है हमारी इस वक्त हुकूमत ने या एस्टेब्लिशमेंट ने, उसमें हमें एक बहरहाल अप्रिशिएट करना चाहिए कि अभी तक ये इस तरह से स्टेड फास्ट हैं। तो जब तक हमारे इशू एड्रेस नहीं होते तो कोई क़यामत नहीं आती। ये ठीक पॉलिसी, इस पर कमेंट करेंगे। और दूसरी बड़ी एक अफसोसनाक खबर, 6 जून को जो 45 साला नौजवान ने अपने आप को गुर्बत और अफलास की वजह से आग लगाई थी कराची प्रेस क्लब के बाहर, उसका आज इंतकाल हो गया अस्पताल में। सवाल ये है शाजिया, चंद हज़ार रुपये के लिए वो बेचारा उसने अपने आप को आग लगा दी। ये जो हम इकोनॉमिक वल्गैरिटी देख रहे हैं, ये जो माशी फाशी में नज़र आती है, 34 पता नहीं कहाँ से 34 करोड़ आए, कहाँ से कमाए गए, किसने खाए, ये तो अदालत बता देगी। मगर ये जो 2-2 पैसे को तरस के लोग अपने आप को आग लगा रहे हैं। 6 बच्चे हैं उसके, 3 बेटियां हैं, 3 बेटे हैं। तो ये जो ऊपर खेल चल रहा है, इसकी वजह से नीचे बर्बादी हो रही है। इसका चर्चा करेंगे। और शादिया, फिर एक सुओ मोटो नोटिस लिया आज उमरता बदयाल साहब ने, और बड़ी एक अप्रिशिएट करना चाहिए हमें कि किसी नाजिया बिल्ली नामी खातून को उसके इन लाज ने तशद्दुद करके जो है हलाक किया। तो ये तो बड़ा अच्छा किया। मगर हम सवाल उठाते हैं सपना केस का भी। तो क्या ये अनटचेबल्स हैं? ये हमें यही पता है, हर केस और हर स्कैंडल में हमें यही पता चलता है कि ये तो अनटचेबल हैं। अलबत्ता मैं या आप अगर कोई जुर्म करें तो कानून वगैरह हरकत में आ जाता है। तो इसका हम चर्चा करेंगे। और फिर चौथी खबर मैशत से है। हफीज़ शेख साहब ने हमें इतला दी है कि मैशत जो है वो दुरुस्त जगह की तरफ जा रही है। हम तो यही उनकी खिदमत में अर्ज़ कर सकते हैं कि पिछले एक हफ्ते में 3 रुपये गिरा है रुपया डॉलर के मुकाबले में। और इसके अलावा जो हमारी GDP ग्रोथ है शाजिया, वो तकरीबन इस पूरे साउथ एशिया में सबसे कम है।
سب سے کم ہے. تو یہ اگر یہ انڈیکیٹرز ہیں ہماری معیشت کے درست ہونے کے, تو میرے خیال میں وہ اپنے بیان میں تھوڑی سی ترمیم کر رہے ہیں. اور پھر آخر میں خبر یہ کہ جو شارٹ فال ہے بجلی کا وہ تقریباً 6423 میگا واٹ پہنچ گیا ہے. اس کی طرف یہ اسکینڈل وغیرہ کھیلتے رہے آپس میں, ذرا بجلی بھی پیدا کریں کیونکہ انڈسٹریل پروڈکشن گر رہی ہے, معیشت نوز ڈائیو لے رہی ہے. اس کے بعد ٹھیک جی سمیع صاحب آپ کے پاس کیا ہے؟ شازیہ, جن خبروں کا آپ نے چرچا کیا ہے, ریاض ملک کا معاملہ, ارسلان افتخار کا معاملہ, پھر میمو کمیشن کا معاملہ, یقیناً زیادہ ٹائم تو انہی میں کنزیوم ہوگا, لیکن میں نے 2 خبریں سلیکٹ کی ہیں. ایک تو خبر ہے کہ یہ آج سے کوئی 8-10 دن پہلے ایک ڈرون حملہ ہوا اور اس کے بعد بڑے دعوے کیے گئے کہ القاعدہ کا نمبر 2 یحییٰ اللیبی جو ہے اس کو مار دیا گیا. تو اس کے بارے میں لیٹسٹ یہ ہے کہ اس کی ایک تازہ ترین ویڈیو جو ہے وہ منظر عام پر آئی ہے, جس میں انہوں نے کہا ہے کہ میں زندہ ہوں اور مجھے نہیں مارا گیا. تو ایک سوال اٹھ گیا ہے کہ جناب اگر یہ کہا تو یہ جاتا ہے کہ القاعدہ کو مارنے کے لیے ہیں یہ ڈرون حملے, اب جن کا دعویٰ کیا جاتا ہے وہ تو زندہ ہیں, تو پھر یہ مرنے والے بیچارے غریب لوگ کون ہیں؟ ان کا کوئی والی وارث ہے, ان کا کوئی پرسان حال ہے, ان کی کوئی آئیڈینٹیفیکیشن کرنے والا ہے کہ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ کریں گے. اور دوسرا, قاضی صاحب نے ذکر کیا معیشت کے محاذ پر, حفیظ شیخ صاحب تو بڑی اچھی خبریں دے رہے ہوں گے, لیکن یہاں پر جو IMF کی سربراہ ہیں کرسٹینا لیگارڈی, انہوں نے جو ایک وارننگ دی ہے جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ آنے والے دنوں میں پوری دنیا میں مہنگائی میں اضافہ ہوگا, غربت میں اضافہ ہوگا, اور اقتصادی صورتحال جو ہے وہ گزشتہ 4 سال سے بری ہے, لیکن آنے والے دنوں میں وہ مزید جو ہے وہ بدترین ہو جائے گی. اور ان کا یہ کہنا ہے کہ 200 ملین لوگ اس وقت پوری دنیا میں نوکری کی تلاش میں ہیں, اور ان میں سے 75 ملین نوجوان ہیں جو ابھی نوجوان ہوئے ہیں, جنہوں نے غالباً اپنی زندگی کی پہلی جاب بھی ابھی حاصل نہیں کی. تو انہوں نے ایک بڑی بلیک پکچر پیش کی ہے, جس میں ان کا یہ کہنا ہے کہ آنے والے وقتوں میں ترقی یافتہ ممالک تو اپنی جگہ, جو ترقی پذیر ممالک ہیں وہ تو اپنی جگہ, لیکن ترقی یافتہ ممالک میں بھی جو مہنگائی اور غربت ہے اور جو یہ عالم اقتصادی معاملہ ہے یہ شدید ہو جائے گا. صحیح, لیکن سب سے پہلے ہمیں آج ارسلان افتخار کیس کی بات کرنی ہے. ملک ریاض جنہیں کنگ میکر کہا جاتا ہے, ہم فیصلوں میں بڑا کردار ادا کرنے والے آج خود اپنے فیصلے کے لیے سپریم کورٹ کے دروازے کو کھٹکھٹانے کے لیے پہنچ گئے. کل قاضی صاحب 3 سوالات جو انہوں نے اٹھائے کہ انہوں نے بلیک میل کیا, رشوت دی ان کے داماد نے, یہ 3 سوالات انہوں نے 2 سے 3 سال پہلے کیوں نہیں اٹھائے؟ دیکھیں, اس کے ان سوالات کے جواب بھی آئے ہیں. ظاہر ابھی تو وہ ڈائریکٹلی نہیں بولے, ہاں البتہ ان کے رجسٹرار کا ہمارے چینل پہ آئے تھے, لیکن جو ان کے حمایت میں لوگ بول رہے ہیں وہ ان سوالوں کو انہوں نے ربش کیا ہے ان دیئر اون رائٹ. ایک تو یہ کہ جی اعتزاز احسن ان سے ملے تھے مگر انہوں نے کوئی ان کو ثبوت نہیں دکھائے تھے. دوسری بات کہ ان کی ملک ریاض صاحب سے ملاقات ہوئی تھی مگر اس وقت جب وہ معزول تھے, اور پھر ساتھ انہوں نے کچھ سوالات ان کی ذات کے حوالے سے بھی اٹھانے شروع کر دیے. مثلا جو ان کا ایک سابقہ ٹی وی انٹرویو تھا جس میں ان کی بیوی کے کمنٹس تھے ملک ریاض صاحب کے بارے میں, وہ بتائے کہ جی انہوں نے کہا کہ جی وہ تو سچ بہت کم بولتے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں. اور پھر ساتھ یہ بھی کل ہم نے ٹی وی چینل پہ ایک دیکھا, چودھری نثار علی خان صاحب فرما رہے تھے کہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی یہ, اور یہ ہم نے سنا بھی تھا کہ جی وہ فائل کو جو ہے وہ اب ایک دوسرے کو ظاہر ہے کہ جو کریڈیبلٹی ہے اس پہ اٹیک آ رہے ہیں. مگر سوال یہ آپ کا بڑا بجا ہے کہ اگر یہ 3 سال سے ہو رہا تھا تو یہ اب کیوں سامنے آیا ہے, نمبر 2. اور دوسری بات یہ کہ جو یہ بھی بات بالکل بجا ہے کہ اگر ارسلان اس طریقے سے ایک بلیک میل کر رہا تھا یا وہ غلط کر رہا تھا تو وہ بالکل اوجھل بھی کیوں رہا سی جے پی صاحب کی نظروں سے. یہ جو سارے سوالات سامنے اٹھ کے آئے ہیں بیسیکلی یہ وہ آئینہ ہے جس میں ہم اپنی ساری رولنگ ایلیٹ کی تم کہہ سکتے ہیں کہ ملک ریاض کو وہ فائدہ حاصل نہیں ہوا جو وہ حاصل کرنا چاہتے تھے تھرو ارسلان افتخار, تو انہوں نے یہ سٹیپ اٹھایا. کہہ رہے ہیں جی کہ کوئی ڈیسیژن ایسا نہیں آیا ابھی تک کہ جی جو ان کے حق میں ہوا, مگر ساتھ یہ بھی بات ہے کہ کوئی ایسا ڈیسیژن بھی نہیں آیا کہ جو ان کے مخالف ہوا ہو. مگر اس پہ جو فقیر حسین صاحب جو رجسٹرار ہیں کل وہ رات کو کہہ رہے تھے جی کچھ پہ ڈیسیژن ہوئے بھی ہیں اور کچھ پہ نہیں ہوئے, وہ پینڈنگ بھی ہیں, مگر بظاہر کوئی ایسا فائدہ نظر نہیں. سمیع صاحب آپ کیا دیکھ رہے ہیں, اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا اب؟ دیکھیں یہ تو مجھے نہیں پتا کہ یہ اونٹ بیٹھے گا یا کھڑا رہے گا, اور اگر بیٹھے گا تو کس کروٹ بیٹھے گا. لیکن یہ تھوڑا سا شازیہ معاملہ جو ہے یہ جس بنیادی طور پر یہ کیا تھا معاملہ, ایک چیف جسٹس صاحب کے صاحبزادے پر الزام تھا کہ انہوں نے پیسے لیے, پیسے کیے. اس کو ایک کرمنل جو پروسیڈنگ ہے اسی کی نظر سے دیکھنا چاہیے تھا اس کو, لیکن ہوا یہ ہے کہ یہ بہت زیادہ اس کو ہوا دے دی گئی ہے, اور پوری سوسائٹی پہلے بھی بٹی ہوئی تھی. اب کچھ لوگ جو ہیں وہ اس کو ایک عدلیہ کے خلاف سازش قرار دے رہے ہیں, کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ
عدلیہ جو ہے وہ اپنی منمانیاں کر رہی تھی تو اس کا ریئیکشن آئے گا. کچھ لوگ اس کو ملٹری ورسز عدلیہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن جو ایک کل جو میں نے جو ایک بات نظر آئی کہ جب باہر آئے سپریم کورٹ سے بیان دینے کے بعد ریاض ملک تو انہوں نے ایک پریس کانفرنس داغ دی. اس پر بہت تنقید کی گئی کہ عدالت میں جو بات کی گئی تھی وہ باہر نہیں کرنی چاہیے تھی. لیکن پھر مجھے حیرت ہوئی کہ جو رجسٹرار ہیں سپریم کورٹ کے, دیکھیں وہ کوئی چیف جسٹس کے ترجمان نہیں ہیں, وہ سپریم کورٹ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. وہ ٹیلی ویژنز پر آ کر بالکل جس طرح کوئی ترجمان ہوتا ہے, کوئی سیاستدان ہوتا ہے, وہ اسی طریقے سے انہوں نے بیان دینے شروع کر دی. حالانکہ اس میں کوئی اتنی ہیجان کی بات نہیں تھی. انہوں نے سوال کیا تھا تو اس کی جو تاریخ تھی اس تاریخ کے موقع پر عدلیہ ان سے سوال کر سکتی تھی ان چیزوں کے حوالے سے, اور پھر اگر کوئی بیان آنا بھی تھا تو اس کو یہ عدالتی معاملے تک ہی محدود کیا جاتا ہے. کیونکہ میں نہیں سمجھتا کہ رجسٹرار سپریم کورٹ جو ہیں وہ کوئی ترجمان اس لحاظ سے اس طرح کے ہیں کہ وہ آ کر ٹیلی ویژن پر انہوں نے گفتگو شروع فرما دی اور ایک سلسلہ شروع کیا, اور پھر ان کی گفتگو جو تھی وہ کیا تھی, یعنی اس میں بار بار وہ ہر جو چینل میں جا کر یہ کہہ رہے تھے کہ صدر آصف علی زرداری سے ریاض ملک چاہ رہے تھے کہ ان کی ملاقات ہو. یعنی یہ بالکل ایک اب سامنے ایک بات آ گئی. جی ہاں, انہوں نے کہا کہ بھوربند معاہدہ بھی انہوں نے ملک ریاض نہیں کروایا تھا. جی بڑے انکشافات کی انہوں نے بھی. جی دیکھیں میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ سپریم کورٹ ایک بہت معتبر ادارہ ہے اور سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے ساتھ لوگوں کی بہت امیدیں اور توقعات وابستہ ہیں. اور یقین جانیے جب میں نے بھی اس کو سوال اٹھایا تو اس کی صرف وجہ یہ تھی کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ چیف جسٹس جو ہیں وہ جو سیاستدانوں اور بیوروکریٹس اور دوسرے تمام لوگوں کے معاملے میں ان کا جو ایک سٹیٹس ہے یا ان کی جو ذات ہے وہ بہت زیادہ معتبر ہے, اور انہوں نے بہت زیادہ قربانیاں دی ہیں. توقع زیادہ تھی, اس لیے لوگوں کو ذرا فرسٹریشن بھی ہوئی. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ اب جس طرح یہ معاملہ چلا گیا ہے, انتہائی پرسنلائز ہو گیا ہے, یہ جو نہ اس میں ملک کا فائدہ ہے. اور ایک بات میں شازیہ کہوں گا کہ دیکھیں اس وقت پاکستان کے اداروں کو توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے, آپس میں لڑانے کی کوشش کی جا رہی ہے, اور یہ سارا معاملہ نیٹو سپلائی سے جڑا ہوا ہے. اور جو بڑی طاقتیں ہیں, جو بیرونی طاقتیں ہیں, وہ بالکل پاکستان کو دیکھ رہی ہیں. آج اگر آپ انٹرنیشنل میڈیا پہ آج نظر اٹھا کے دیکھیں, آج کوئی بھی برطانیہ کا اخبار, امریکہ کا اخبار, ان کی کیا ہیڈ لائنز لگی ہوئی ہیں کہ چیف جسٹس اپنے بچے کے ٹرائل کی وجہ سے ان کا امیج خراب ہو گیا. ہمارا جو عدلیہ ہے ابھی وہ ایوارڈ لے کے آئے ہیں اور ایک بہت بڑا ادارہ سمجھا جاتا تھا, اور انہوں نے بڑا زبردست فیصلے بھی کیے پوری قوم کے خلاف سازشی قرار دی. میں اس میں چیزیں ایڈ کروں. دیکھیں انٹرنیشنل تو جو ہے وہ ہمارا, اب ہم انٹرنیشنل کے پیچھے نہ چھپیں. اگر یہاں پہ ارسلان چودھری صاحب نے جرم کیا ہے, علی موسیٰ گیلانی نے جرم کیا ہے, سعید قاضی نے جرم کیا ہے, تو ہم اس کو انٹرنیشنلائز نہ کریں. اس کا ایک جو ہے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے. دوسری بات یہ ہے کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ پولیٹیسائز ہو گیا, تو بھائی کیا ملک ریاض صاحب کے جو سیاسی رابطے ہیں وہ کسی کے علم میں نہیں ہیں؟ آلریڈی یہ پولیٹیسائزڈ ہے. کون سا کیس لگا ہوا ہے اور کس آفس کے ہولڈر کے بچے یا رشتہ دار یا اس کا لگا ہوا ہے, یہاں پہ ایک میس ہے سمی صاحب. اور اس میں بات یہ ہے کہ جو کل چودھری نثار علی خان صاحب نے پروگرام میں بات کی, میں اس سے ایگری کرتا ہوں کہ یہ ہم ایک آئینہ دیکھ رہے ہیں اپنا اور اپنے حکمرانوں کا, اور اس کے بعد نیچے جو حالات ہیں میں نے اپنی خبروں میں بتا دیا کہ یہ حالات ہیں. اوپر ہمیں نہیں پتا یہ کروڑ کدھر سے آ رہے ہیں, یہ کروڑ کدھر جا رہے ہیں. اور یہ بھی سوال اٹھا ہے کہ کیا یہاں پہ یہ کوشش یہ کی جا رہی ہے, مجھے نہیں پتا. یہ الزام ایک سیکشن کی طرف سے آیا ہے کہ جی ڈوگر کورٹس کو بحال کر دیا جائے. کوئی تو ادارہ ہو, کوئی تو پوچھنے والا ہو. بالکل قاضی صاحب, میں بھی کل سے یہ چیمہ گوئیاں سن رہی ہوں. اس سے پہلے جب عدلیہ پر پرویز مشرف کے دور میں شب خون مارنے کی کوشش کی گئی تو لوگ کہہ رہے ہیں پرویز مشرف کو گھر جانا پڑے گا. کیا ابھی بھی کسی کو گھر جانا پڑے گا؟ میرا نہیں خیال کہ کسی کو اس طرح سے گھر جانا چاہیے, کیونکہ اگر تو جس وقت تک یہ اسٹیبلش نہیں ہو جاتا کہ اگر کوئی ہائیسٹ آفس ہولڈر جو ہے اس کے ڈائریکٹ انوالومنٹ ہے, تو وہ تو ویسے تو ڈائریکٹ انوالومنٹ یہاں ہوئی بھی یا بات بھی ہوئی تو یہاں پہ جو پریزیڈنٹ کا آفس تھا وہ امیونٹی کے پیچھے زہر ابھی تک چھپا ہوا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس میں یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جی کو ایگزسٹنس کر لیں پیسفل, ٹھیک ہے, یہ کیس یہ جو ہے ادھر بھی دائیں بائیں کر دیں, اس کو بھی دائیں, یہ نہیں ہونا چاہیے. عوام کو یہ پتہ چلنا چاہیے کہ کسی نے جو بھی کیا ہے وہ سامنے آئے, کیونکہ یہ پبلک منی ہے, اس ملک کے پیسے ہیں, اگر یہ کہیں سے لوٹے جا رہے ہیں کسی کو دیے جا رہے ہیں. یہاں پہ ذرا ایک سیکنڈ یہاں پہ رکیے. آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ اس کی انکوائری یہ پتہ چلنا چاہیے, تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی ایک انکوائری ہونی چاہیے نا. یہ جو معاملہ عدالتوں میں اب دو جج بیٹھ کر وہ اس کو پوچھ رہے ہیں, اس کو پوچھ رہے ہیں, بھائی آپ سیدھی ایک انڈیپینڈنٹ انکوائری کروائیں. اور دیکھیں انکوائری بھی اب کیسے ہو سکتی ہے؟ آپ نے الزام لگا دیا, یا ایک بات یہ ہے کہ جی شاید اس کے پیچھے کو حکومتی اکابرین ہے,
تو بالکل حکومت کو اس سے نکال دیں آپ, کوئی حکومتی ادارہ اس کی تفتیش نہ کرے, لیکن اسی کے ساتھ ساتھ کوئی سٹنگ جج بھی اس کی تفتیش نہ کرے. انٹیگریٹی والے ریٹائرڈ ججز موجود ہیں, ریٹائرڈ بیوروکریٹس موجود ہیں, ایک 4-5 بندوں پر مشتمل کمیشن بنا کے انہیں ایک ٹائم فریم دے دیا جائے کہ جناب آپ اس میں اس کی انویسٹیگیشن کر کے تو آپ اپنی رپورٹ پیش کر دیں. میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ تحقیقات کا پروسیس شروع کر دینا چاہیے, بیان بازی ختم ہونی چاہیے, اور تحقیقات کے لیے ایک ایسا انڈیپینڈنٹ کمیشن بٹھایا جائے, اور یہ اتنا ٹرانسپیرنٹ ہو کہ کسی کو بھی اس پر میرا ایک سوال ہے آپ سے, میرا سمیع صاحب آپ سے ایک سوال ہے, آپ مجھے یہ بتائیں, میرے علم میں نہیں ہے, ممکن ہے میرے علم میں اضافہ فرما دیں, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو وہ سپریم کورٹ میں لے کے آئے ہیں مواد, اور جو وہ ایک انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے, وہ بالکل تنہا اس لڑائی میں لڑ رہے ہیں, ہی از اے سول وارئر اگینسٹ دی اللیجڈلی جو جوڈیشری ان کو بلیک میل کر رہی ہے, یا ان کا کوئی عزیز بلیک میل کر رہا ہے یا ڈان چلا رہا ہے, آپ سمجھتے ہیں وہ آن ہز اون کر رہے ہیں؟ نہیں دیکھیں, مجھے اگر میں یہ کہوں کہ کوئی اور ان کو چلا رہا ہے تو اس کا ایویڈنس چاہیے نا. میں آپ سے پوچھتا ہوں, کیا آپ مفروضوں کی بنیاد پر سارا سلسلہ چلائیں گے؟ اچھا پھر مجھے آپ یہ بتائیں کہ جب وہ لوگوں کے تخیلات پر چلے گا, کل جب وہ سپریم کورٹ میں گئے تو ان کی سیکیورٹی ایسے لگتا تھا پرائم منسٹر کی سیکیورٹی ہے, وہ تو ایک عام آدمی ہے, ایک عام شہری ہے. تو میرے خیال میں ہمیں اوور سمپلیفیکیشن نہ کریں. سمیع صاحب اس سوال پہ رہیں, میں نے نہیں دیکھا سیکیورٹی کو ان کو, نہ میں وہاں پر تھا, اور نہ یہ ایشو ہے, یہ irrelevant گفتگو میں دیکھیں نا, آپ الجھا کے دوسری طرف لے جا رہے ہیں. یہی وہ معاملہ ہے کہ میڈیا بھی اپنا رول نہیں پلے کر رہا, اس لیے کہ اب جو میسج چل رہے ہیں کہ آپ نے صحافیوں کو بھی خریدا ہوا ہے, تو سامنے آ جائے, صحافی سامنے آ جائے, کو کنفیوز کر رہے ہیں. اچھا کس نے خریدا ہوا ہے, کس کے بھائی ایک سیدھی سی بات ہے کہ شازیہ ایک ارسلان پر ایک الزام لگا, اب صرف اس کی ایک تحقیقات ہونی ہے, وہ جی اتنی ان کی سیکیورٹی تھی, اتنا ان کا اس کا اس سے کیا تعلق ہے؟ یہ بتائیں نا, جو صحافیوں آپ ایک تحقیقات کرا کے سیدھا سیدھا اس معاملے کو نبیڑیں. اور ایک اور بات ہے, اب یہ تو یعنی میں آپ نے نبیڑ لیا, یہاں پہ ہائی سن رہا تھا, آپ نے نبیڑ دیا, نبیڑنے دیا آپ نے یہاں پہ. مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں, جی بولیے. ہیلو, میں یہ عرض کر رہا ہوں, کل ایک میں سن رہا تھا, ایک ٹیلی ویژن پر ایک صحافی فرما رہے تھے کہ یہ دیکھیں یہ جو چیف جسٹس ہیں یہ ایک نعمت سے محروم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور مجھے وہ یاد آ رہا تھا جیسے کوئی عمرے سے آیا ہے اور کوئی آب زمزم اور کھجوریں دے رہا ہے, تو یہ شاید یہ اس طرح کی کوئی نعمت ہے. اور بات یہ ہے کہ آپ اشخاص سے نکلیں, اداروں کو بچائیں. ایک اس میں چیف جسٹس صاحب کی ذات سے ایک سیدھی بات ہے کہ ان کے بیٹے پر الزام ہے کہ کروڑوں روپے لیے. بھائی جان بات کر لینے تو یا آپ کر لیں, میں آپ کی بات سنتا ہوں. میں آپ سے مجھے ایک سوال بتا دیں, صحافیوں پہ الزام آیا تو اشارہ کس کی طرف گیا کہ کس نے پیسے دیے؟ سی جے صاحب نے دیے. یار پیسے دینے والا اور پیسے لینے والا وہ دونوں ملزم اور مجرم ہوتے ہیں. اب آپ یہ نہ کہیں کہ جی اس نے ریاض ملک نے پیسے دیے تو اس کی تحقیقات شروع کر دی جائیں, اور وہ جو بڑے بڑے نام ہیں جن میں کچھ آپ کے بھی دوست ہوں گے, کچھ ہمارے بھی دوست ہوں گے, ان کو چھوڑ دیا جائے. سمیع صاحب رکیں, آپ کا مطلب ہے اگر ملک ریاض نے پیسے دیے, ان کے داماد نے پیسے دیے, اس کی تحقیقات نہیں ہونی چاہیے؟ ہونی چاہیے, ان کی بھی ہونی چاہیے, لیکن یہ دو علیحدہ. دیکھیں ابھی اس وقت ایک الزام ہے کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ مجھ سے ایکسٹارٹ کیے گئے, مجھے بلیک میل کر کے پیسے لیے گئے. تو جناب پہلے تو اس بات کی تحقیقات کر لیں کہ کیا ارسلان نے یہ بات کہی بھی ہے یا نہیں. ہم یہ کیوں پرزیوم کر رہے ہیں کہ ارسلان ابھی مجرم بن گیا؟ ایک چیز ہے, اس کی ایک تحقیقات ہوں گی, اس کے بعد پتہ چلے گا نا کہ ارسلان نے پیسے لیے. تو ساری باتیں سامنے آنی چاہیے نا, ساری باتیں ایک ساتھ ہی سامنے آئیں گی نا, پیسے دیے, کیوں دیے, کس وجہ سے دیے, کن فوائد کے لیے دیے. یہ کوئی اس کے تو الگ تو تحقیقات نہیں ہوگی. میں وہ عرض کر رہا ہوں نا, پہلے تو یہ ہوگا نا کہ یہی تو میں عرض کر رہا ہوں کہ اس کے لیے ایک تحقیقاتی کمیشن بنا کے اس معاملے کی تحقیقات کر لیں, کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ایٹ دی اینڈ آف دا تحقیقات ایسی چیز کوئی سامنے ثابت ہو ہی نہ سکے جس کے ابھی الزام ہے. ابھی آپ کیوں پرزیوم کر رہے ہیں کہ یہ ایک سازش ہوگی اور یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا اور چیف جسٹس صاحب کو جانا پڑے گا, آنا پڑے گا؟ میں نہیں سمجھتا کہ یہ ہم یہ مان لیتے ہیں یہ بڑا خوش دلی سے ہوا, یہ جو ہے وہ بڑا ہدیہ تہنیت پیش کیا گیا سپریم کورٹ کو, سازش نہیں ہوئی. مجھے بریک لینی ہے, بریک سے پہلے کالر ہے ہمارے ساتھ امریکہ سے قمر زمان. ہیلو. Hello. Assalamu alaikum. I have a question for your panel. See, why is it our politicians are demeaning any investigation that takes place? First of all, they don't have the knowledge. They come out and say this is wrong, that is wrong, and that is wrong. The investigation authority has all the details. They compile the details and present it to them. And the politicians are failing to read that. بہت شکریہ, اس کا جواب دیتے ہیں آگے پولیٹیشینز کی جو انویسٹیگیشنز ہیں. بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو قمر زمان کا جو سوال ہے کہ پولیٹیشین کی جو انویسٹیگیشن ہے یہ شفاف کیوں نہیں ہوتی, اس پر آ کے بات کریں گے ایک بریک کے بعد.
ब्रेक के बाद खुश आमदीद एक कॉलर हैं कराची से सोहेल। हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी। देखिए आप मेरी रहनुमाई करिए समी साहब और काजी साहब से। मेरा जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो ये कि किसी भी मुल्क को 3 अदारे चला रहे होते हैं और मैं इसमें हुक्मरानों को भी शामिल नहीं करता हूँ। एक उस्ताद, एक मीडिया और एक जुडिशरी। और मीडिया के अंदर मैं प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हर किस्म का ले रहा हूँ। और उस्ताद जो है वो मस्जिद का इमाम भी उस्ताद है हमारा। तो ये लेकिन अफसोस की बात यह है कि तीनों ही अदारे जो हैं वो अपनी ड्यूटी सही अदा नहीं कर रहे हैं। और इसके ऊपर मीडिया तो इस तरीके से ब्रेकिंग न्यूज दे रहा है कि समझ में नहीं आ रहा कि ये ब्रेकिंग न्यूज किसके लिए है। अगर मैं किसी भी चैनल का ये न्यूज अलर्ट लेता हूँ तो मैं काम करते हुए मुझे बताया जाता है कि एक शौहर ने अपनी बीवी की नाक काट दी। अब यार ये मैं किसी और आप ये देखिए कहीं पर कोई हादसा होता है तो वहां पर वो लोग पहले जमा हो जाते हैं जो रेस्क्यू के ऑपरेशन को सही तरीके से चलने नहीं देते। बहुत शुक्रिया सोहेल साहब, आपका बहुत शुक्रिया। समी साहब, ऐसे हालात में मीडिया का किरदार कैसा होना चाहिए? देखिए, मैंने तो ये पहले भी अर्ज किया कि इस वक्त मीडिया जो है वो हिजान बर्पा करने में बहुत ज़्यादा आगे जा रहा है। यही मीडिया है जिसने आज से कुछ अर्सा पहले ये खबर दी थी कि जजेस को निकाला जा रहा है और फिर रात को तमाम जजेस आए और उन्होंने बैठ के एक ऑर्डर लिखवाया। लेकिन अफसोस कि उस वक्त भी तहकीकात नहीं की गई और ये नहीं देखा गया कि ये खबर कहाँ से आई थी और क्या इसका पर्पस था। शाजिया, मैं मीडिया से मेरा ताल्लुक है, लेकिन सबसे पहला आईना हमें खुद देखना होगा। ये जो बड़े बड़े आपको पता है कि क्या SMS चल रहे हैं और जिसमें तमाम बड़े बड़े नाम हैं। ये नजम सेठी साहब हैं, कामरान खान साहब हैं, अहमद मीर साहब हैं, हसन नासिर साहब हैं। मैं आपसे ये अर्ज करता हूं कि कोई बंदा नहीं है जिसका नाम नहीं है जिन्होंने पैसे नहीं लिए हुए। शर्म आती है। और ये जो हिजान बर्पा किया हुआ है, ये सिंपल एक केस था, एक क्रिमिनल एक एलिगेशन था, उसकी एक तहकीकात हो जानी चाहिए थी, लेकिन इसको एक अदलिया के खिलाफ साजिश बना दिया गया। किसी ने फौज के साथ लड़ाई करवा दी, ये हो गया वो हो गया। ये मैं कॉलर से बिल्कुल मुत्तफिक हूं कि कोई ज़ाब्ता अखलाक होना चाहिए और ये जो मीडिया के जो बेलगाम घोड़े हैं इनको बिल्कुल लगाम डालनी चाहिए। चले नाम आने चाहिए, बिल्कुल सबके नाम सामने आने चाहिए। अगर ये चैप्टर भी बिल्कुल ये चैप्टर अगर ओपन हो गया तो सबके नाम सामने आने चाहिए। एक और कॉलर है मिसेस हक कराची से। हेलो अस्सलाम वालेकुम। मैंने सिर्फ ये कहना था, दिस इज अ वेरी वेल ऑर्केस्ट्रेटेड सिचुएशन दैट हैज टेकन प्लेस एंड आई एम we are also upset. The whole nation is so upset with this thing, what is happening in our country. People are dying of hunger and look at them, they are squandering money like this. It is shameful for our country. That is all I have to say. अच्छा, मैं मिसेस हक को रिस्पॉन्ड करना चाहता हूँ। ये जो उन्होंने बात की, मैं रात को सोच रहा था, मुझे लोकसभा का एक मंजर याद आ गया शाजिया, कि जिसमें जिस वक्त मनमोहन सिंह के खिलाफ आई तो वहाँ यूं नोट उछल रहे थे जैसे वो कोई असेंबली नहीं थी या लोकसभा नहीं है, कोई शादी का फंक्शन हो रहा है। मैं आप समझ गई होंगी मैं क्या कह रहा था। इसी तरह से ये कह रही हूँ, जिस तरह मैंने शुरू में अपने खबर की बात भी की कि करोड़ों की ऐसे बातें हो रही हैं। कल मैंने स्टोरी दी कि 70 अरब रुपए का टीका आवाम को लगा दिया। नैब कह रही, मैं नहीं कह रहा, कि ओगरा ने थोड़ी बहुत मैनिपुलेशन करके आवाम को 70 अरब रुपए का टीका, और ये एक इल्जामात में से एक इल्जाम था। अवाम का पैसा वो है, वो इस तरीके से हम बर्बाद कर रहे हैं। और ऊपर जो है ये लोग, मैं कहता हूं, मैं हूं, CJP साहब हैं, उनका बेटा है, कोई दुनिया का आदमी, कोई साफी है, ये अवाम तरस गए हैं, ये मांग रहे हैं कि हमें बताएं भाई इन्होंने क्या किए। ये कानून इन प्लेस हैं, क्या ये कानून इन प्लेस हैं उस गरीब आदमी के लिए जो मोबाइल छीन के चला जाता है भूख की वजह से, ये या वो जो खुदकुशी कर लेता है। तो ये इनको सामने लाएं। हम किसी के हक में नहीं है, कोई शख्स, कोई माकूल आदमी किसी जराइम पेशा शख्स के हक में नहीं है, लेकिन इनको सामने जो के लाने वाले हैं, जिन्होंने इनको सामने लाना है, क्या उनमें ये अहलियत है? तारीख उनको चैलेंज करिए। और मैं यहाँ कंक्लूड कर दूं बात कि जिस तरह कल चौधरी निसार अली का मैं बार बार हवाला दे रहा हूं कि वो कह रहे थे कि भाई ये काम तो नहीं चलेगा, ये सिस्टम तो ऐसे नहीं चलेगा, ये समाज ऐसे नहीं चलेगा, उन्होंने ये बात की। तो एक और कॉलर है सरगोदा से, खालिक। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। सबसे पहले तो ये जो SSS है, इनका बड़ा अच्छा कम्बिनेशन है, आप लोगों का, समीर साहब का भी और आपका भी और सईद भाई का भी शुक्रिया। तो गुजारिश ये है कि अभी समीर भाई ने बात की नेटो सप्लाई के हवाले से कि इसकी बैक पे वो लोग भी हो सकते हैं जो इसके प्रधानमंत्री हैं, जो
اس کو ڈیل کر رہے ہیں. چونکہ میرے ذہن میں یہ بات آ رہی ہے کہ ریمنڈ ڈیوس کا وکیل اور میمو گیٹ کا وکیل اور یہ موجودہ ملک ریاض کا وکیل یہ ایک ہی ہے. کہیں یہ ڈوری وہیں سے تو نہیں ہل رہی کہ یہ ہماری قومی حمیت کو نقصان پہنچانے کے لیے وہ انجانا ہاتھ جو ہے وہ ہمیں استعمال کر رہا ہے. صحیح. سمیع صاحب تانے بانے ایک تو نہیں. جی جی دیکھیں میں ان سے ایک ریکویسٹ کروں گا. اب انہوں نے ذکر کر دیا سارا زاہد بخاری صاحب. یہ کس قدر یہ ایک افسوسناک بات ہے کہ جس طرح میمو کمیشن نے اپنی جو رپورٹ میں یہ کہا کہ حسین حقانی پاکستان کے وفادار نہیں ہیں اور سفیر وہ یعنی اس طرح کے یہ کیا کبھی یہ سلسلہ ختم ہوگا کہ ہم کبھی آپ لوگ کہتے ہیں کمیشن بنا دیں انہیں غدار کہیں گے, غیر جانبدار کمیشن بنائیں, کمیشن بنتے ہیں, رپورٹس آتی ہیں, پھر اس پر کوئی بات نہیں اس کی سنتا, کمیشن کی جو رپورٹ ہوتی ہے اس کو ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے, کیا کریں پھر؟ اچھا اس میں اب یہ آپ نے تو اس کو غیر جانبدار کمیشن کہہ دیا, لیکن آپ جو آسمہ جہانگیر صاحبہ جو ان کی وکیل ہیں آپ ان کا جو بیان ہے وہ پڑھ لیں. ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ پڑھا ہے نا آپ نے, تو کیا یہ کمیشن یہ غیر جانبدار کمیشن تھا جس نے منصور اعجاز کو تو اس کا تو بیان لے لیا ویڈیو لنک پہ اور حسین حقانی کا بیان نہیں دیا. اور پھر دیکھیں یہ کیا کہہ رہے ہیں, یعنی منصور اعجاز یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ میں نے لکھا ہے لیکن مجھے اس کی ڈائریکشن جو تھی یا اس کا جو مندرجات تھے اس کے حوالے سے مجھے گائیڈ کیا تھا حسین حقانی نے. کمیشن کیا کہہ رہا ہے کہ نہیں یہ تو میمو لکھا ہی حسین حقانی نے ہے. کس قدر یہ افسوسناک بات ہے کہ آپ نے ایک بات مجھے آپ بتا دیں. ایک تو آسمہ جہانگیر صاحب کا کہنا ہمارے لیے بائنڈنگ نہیں ہے, وہ ایک وکیل ہیں اور ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ہیں, ہم ان کا احترام کرتے ہیں, مگر ان کا کہا ہوا لفظ ضروری نہیں کہ ہم اسے مان لیں. دوسری بات یہ کہ پھر کیا روز حشر کا انتظار کر لیں کہ جو فیصلہ آ جائے ہمارے حق میں تو جوڈیشری معتبر, جو فیصلہ آ جائے ہمارے مخالف تو جناب وہ تو غیر جانبدار تھا. سوال یہ ہے کہ کوئی پارٹی بھی جج نہیں ہونا چاہتی, کوئی پارٹی بھی یہ نہیں چاہتی کہ انصاف اس کے خلاف ہو. تو یہ سمیع صاحب اتنا پارٹیزن اگر ہو گیا ہے تو یہ ادارے ہی ابھی تک مارز وجود میں آئے ہیں, دریافت فرمائے گئے ہیں جو حالیہ ریاست کا سٹرکچر ہے, تو پھر کیا کریں؟ آپ سے بات کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں جی سیاستدانوں کا احتساب الیکشن میں ہوگا, تو پھر کیا کریں؟ اب آپ کہہ رہے ہیں, ابھی آپ نے کہا کہ جی کمیشن بنا دیں, آپ نے کہا کمیشن بنا دیں اس کے بارے میں, وہ جو پہلے کمیشن بنا ہوا ہے اس میں غلط. اب اگر کمیشن آ کے یہ فیصلہ کرتا ہے کہ ارسلان چودھری صاحب پہ الزامات غلط تھے تو آپ کہیں گے بالکل جانبدار نہیں تھا, جانبدار کمیشن. کوئی رستہ بتا دیں براہ کرم لوگوں کو. آپ کے پاس لائسنس ہے, آپ کیونکہ سکرین پہ بیٹھے ہیں, کوئی چیک نہیں ہے, کوئی ایتھکس نہیں ہے, جو آپ چاہیں بولیں, جو میں چاہوں بولوں. بات سمپل میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جو بھی پروسیس ہوتا ہے اس کو ٹرانسپیرنٹ بنایا جاتا ہے. اگر آپ نے ایک کمیشن بنایا ہے اور اس کمیشن کی جو ساخت ہے اس پر آپ جو پارٹی ہے شروع دن سے اعتراض کر رہی ہے, تو پھر میرے بھائی وہ جو کمیشن ہے اس کو آپ تو کہہ لیں گے کہ وہ غیر جانبدار ہے, آپ اس کی رپورٹ بھی مان لیں گے, کیونکہ جیسے آپ فرماتے ہیں کہ آپ نے اپنی مرضی کے ہیرو بنائے ہوئے ہیں, اپنی مرضی کے پسند کے سیاستدان ہیں, مرضی کے پسند کے آپ کے آنیسٹ لوگ ہیں, آپ کی پسند کے ڈس آنیسٹ لوگ ہیں, تو پھر آپ یہ کریں گے. سمپل اور چیزیں پھر نظر آ رہی ہوتی ہیں. اگر آپ یہی میں عرض کر رہا تھا کہ یہ جو جس طرح ارسلان کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک انڈیپینڈنٹ کمیشن بنا دیں, جیسے ریاض ملک نے کہا کہ مجھے بولنے کا موقع دیں, نہیں دیا گیا, اس نے جا کے پریس کانفرنس کر دی. اگر بولنے کا موقع دے دیا جاتا تو جواز تو نہ رہتا. وہ کہہ رہے ہیں لارجر بینچ بنا دیں, آپ بنانے کے لیے تیار نہیں. ایک سوال کا جواب دے دیں, ایک سوال کا جواب دے دیں. حسین حقانی صاحب سے ریکویسٹ کر لیں کہ نام بھیج دیں میمو کمیشن کے لیے, ہم اس پہ کر لیتے کن لوگوں سے آپ کو انصاف چاہیے. اب آپ تو خیر تضحیق کرنے پر اتر آئے ہیں. یہ تضحیق نہیں ہے, میں رستہ ڈھونڈ رہا ہوں. I am trying very honestly کہ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں کہ سپریم کورٹ کو آپ نہیں مانتے, کسی فیصلے کو آپ نہیں مانتے, جو لوگ ہیں ان کے آپ تبادلے کر دیتے ہیں, جو بیوروکریٹس ہیں اگر اس پہ ہو تو حضور ہم بتائیں کہ روز حشر کا انتظار کریں یا کیا کریں. میں سمپل سی قاضی صاحب یہ عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ کسی پر یہ الزام لگا دینا کہ کوئی ملک کا وفادار نہیں ہے, وہ غدار ہے, آرٹیکل 6 کے تحت اس کی سزائے موت ہے. خدا کے لیے اگر کوئی غدار ہے تو اس کو ضرور غدار دیں, لیکن اس ملک میں اگر کوئی چہرہ آپ کو پسند نہیں ہے تو اس کو غدار دینے کا پروسیس ختم کر دیں. آپ نے جب لوگوں کو غدار کہا بڑے تو یہ ملک ٹوٹے. کمیشن میں بیٹھنے والے غیر جانبدار لوگ کہاں سے لے کے آئیں سمیع صاحب, اوپر آسمان سے لے آئیں؟ انٹیگریٹی والے لوگ موجود ہیں,
اور یہ میں توہین عدالت کا مرتکب نہیں ہونا چاہتا. آپ مجھے مجبور کر رہے ہیں کہ یہ جو کمیشن تھا میمو کمیشن, اس کمیشن کے سربراہ کے بارے میں سب سے بڑا یہ الزام ہے کہ اپنے جو ان کے دفتر میں کام کرتا تھا اس کو لاہور ہائی کورٹ کا جج اس خاتون کو لگوا لیا انہوں نے. اب کیا مجھ سے منہ کھلوانا چاہتے ہیں؟ چلیں یہ بات بتا دیں. اچھا ایک اور سوال کا جواب بتا دیں. ابراہیم کو, آپ کے پاس بڑے لوگ ہیں, آپ کے پاس بڑے انٹیگریٹی والے لوگ موجود ہیں, بڑے بڑے جج ریٹائرڈ موجود ہیں. آپ لائیں ناصر اسلم زاہد کو, آپ لائیں جسٹس سردار رضا کو, آپ لائیں فخر الدین جی ابراہیم کو. آپ کیوں اپنی مرضی کے جج لا کے اپنی مرضی کا فیصلہ لینا چاہتے ہیں؟ کر دیا تھا خود ہی, جہاں تک میری یاداشت کام کرتی ہے. یہ بتائیں جہاں تک انٹیگریٹی کا تعلق ہے, یہ جو باقی لوگوں کی انٹیگریٹی آپ بتائیں گے کہ بچوں کے خلاف کیس ہو تو بندے کا تبادلہ کر دیتے ہیں. کہاں سے لائیں انٹیگریٹی والے؟ یہ یا تو یہ کہہ دیں کہ پھر ساری رولنگ کلاس روٹن ہے. آپ پھر کنفیوز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. کنفیوز نہیں کر رہا, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ریاست کے ایک ادارے سے تو آپ جنت کے معیارات رکھنا چاہتے ہیں اور دوسرے ادارے جو مرضی کرتے رہیں. نہیں, جنت کے معیارات میں نہیں رکھنا چاہتا. یہ دنیا میں معیار ایسے ہیں اور ہم یہ کر سکتے ہیں. ہماری سوسائٹی میں بہت آنیسٹ اور انٹیگریٹی والے لوگ موجود ہیں. آپ ان کو کیوں نہیں لے کے آتے؟ آپ لے کے اس لیے نہیں آتے کہ آپ کو اپنی مرضی کے فیصلے لینے ہیں, اور پھر بہت سارے لوگ بیٹھے ہیں یہ کہنے والے کہ جناب ان کے فیصلوں پر عمل درآمد نہیں ہوتا. اچھا انٹیگریٹی والے جو لوگ ہیں, جس طرح عدنان خواجہ انٹیگریٹی والے تھے, جیسے معین آفتاب انٹیگریٹی والے تھے جو ہم نے لگا دیے, جس کا بیڑا غرق کر دیا ان کا. اور حضور جس کا ہاتھ پڑتا ہے وہ یہی کہہ رہے ہیں, اور ہم کسی کے ساتھ نہیں ہیں ان میں سے. ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ چوروں چکاروں سے اس ملک کی جان آپ کو اختیار دیا ہے, آپ کو آئین آپ کے پیچھے طاقت دی ہے, آپ کو ٹیکس دیتے ہیں, پیسے دیتے ہیں, ہمارا کوئی خیال کرو. ہم یہ کہہ رہے ہیں. کئی صاحب ایک کالر لینے دیں. امریکہ سے کالر ہیں طاہر. ہیلو جی السلام علیکم. جی میں طاہر جمیل بول رہا ہوں امریکہ سے. جی جی. تو آپ تینوں رات سے صرف میرا ایک کوشچن تھا, تو میں پچھلے دنوں آبزرو کرتا ہوں سارے پروگرام. تو یہ ارسلان افتخار کا معاملہ بھی انہی دنوں ہوا ہے, اور سروسز ہسپتال میں جو 3 معصوم بچے آگ لگی اور ان کی ڈیتھ ہو گئی. تو میں نے میڈیا کو واچ کیا کہ اس خبر کو اتنی ویٹیج نہیں دی گئی, ٹھیک ہے. اور ارسلان افتخار کا جو معاملہ تھا یہ سارا کا سارا میڈیا پہ ڈومینیٹ کر گیا. تو کیا یہ میڈیا کے لوگوں کے لیے افسوس کی بات نہیں ہے کہ ایسی خبروں کو تھوڑا بہت, یعنی کہ دیٹ اسپیکس دی مورل آسپیکٹ آف آور سوسائٹی, وائی وی ڈونٹ گیو امپورٹنس ٹو سچ تھنگس. ٹھیک, ایک تو میں آپ سے بالکل آپ نے جائز بات ایگری کرتے ہیں, ہم نے آپ سے جائز بات کی, مگر میں آپ سے یہ عرض کر دوں, ہم سارے میڈیا کے لیے تو وی کین ناٹ اسپیک فار دی ہول آف دی میڈیا, مگر کوئی ایسا ایک پروگرام ہمارا نہیں ہوتا. مگر آج کے پروگرام میں جس بندے نے خودکشی 6 جون کو کی تھی, ہم نے اس کا ٹیک اپ کیا. یہ جو آپ نے بچوں کی بات کی ہے, اس پہ ہم نے پورا کمپریہنسو کیا اور اس کے پرسپیکٹیو دیا تھا. ہم نے یہ بتایا تھا کہ جب آپ 35 ارب روپے رکھیں گے صرف ہیلتھ کے لیے, جو کہ 40 روپے پر ہیڈ ایک سال میں ایک آدمی پہ 11 کروڑ کی آبادی ہے یہاں پہ, اس پہ بات کی. میں جو سمجھوں کا کہنے کا مطلب تھا کہ 4 دن ہم اس طرح کے ایشوز کو ڈسکس کرتے ہیں. توہین عدالت ہو گیا, وزیر اعظم کا ہو گیا. نہیں شازیہ, ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا, اب آپ بھی دیکھیں جو بات انہوں نے جو سچ کہی ہے نا اس کو مان رہے ہیں. میڈیا کی غلطی ہے, مان رہے ہیں ہم اس چیز کو. نہیں آپ ذرا سن لیں اس پہ. اگر کوئی بات اگر آپ کی مرضی کی نہیں ہے تو اسے بھی سننے کا حوصلہ پیدا کریں. آپ نے کیا کیا, آپ نے ایک لائنر دے دیا کہ اس بندے نے خودکشی کر لی. اس کے بعد پچھلے 45 منٹ سے آپ مجھے یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ میمو کمیشن کا فیصلہ بھی جائز ہے, اور یہ جو سپریم کورٹ کے جج کے خلاف یہ سازش ہو رہی ہے. یہ کہہ رہے تھے وہ کہ آپ جو اتنا زیادہ ان کو ٹائم دے رہے ہیں شاید وہ آپ انصاف نہیں کر رہے. اور میں سمجھتا ہوں صحیح کہا انہوں نے کہ جو لوگوں کے مسائل ہیں اس پر میڈیا بات نہیں کر رہا, ہجان برپا کر رہا ہے سوسائٹی میں, اور اپنی جو میں آپ کی بات کا جواب دیتا ہوں. ہم لوگوں کی جو ہے نہیں کر رہے, مان لیتے ہیں. کیوں نہیں یہ ہو رہا؟ اس لیے کہ آپ کا جو پرائم منسٹر ہے, جو پریزیڈنٹ ہے, جو حکمران ہے, وہ اپنے آئینی فریضہ عوام کے حوالے سے نہیں پورا کر رہے. یہ ان کا کام ہے کہ وہاں خودکشیاں نہ ہوں. اور ہم جو بار بار ان کے بارے میں سوال اٹھا رہے ہیں وہ یہ اٹھا رہے ہیں کہ جناب آپ اپنا کام کریں, جو آئین میں آپ کی حدود ہیں, عوام کا کام کریں. وہ کیا کر رہے ہیں, وہ اثاثوں کے لیے لڑ رہے ہیں, اور وہاں دولت کا ایک بازار لگا ہوا ہے. ہم یہی بات کر رہے ہیں انڈائریکٹلی. ایک اور کالر ہے لاہور سے, اکرم. ہیلو جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام.
जी मेरा समी साहब से सवाल है कि ये हमेशा जब ये पीपल्स पार्टी की साइड लेते हैं, क्या पीपल्स पार्टी वाले इसको कोई पैसे तो नहीं दे रहे? जब भी मैं 10 मिनट का प्रोग्राम देख रहा हूँ ये पीपल्स पार्टी की साइड लेते हैं। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। देखिए बात सुनिए, ये पैसों वाला मामला भी बहुत फजूल हो गया। मतलब ये है, मैं ये नहीं कहता कि ऐसा नहीं है, उनकी एक राय है, एक नुक्ता नजर है, और मैं समझता हूँ एक इंटेग्रिटी वाले आदमी हैं। बात काजी साहब, अगर आप मुझे इजाजत दें, अगर आप मुझे देखें, बात पता क्या है, ये जो बात इन्होंने, जो कॉलर ने कही है ना, ये इन्होंने बात इसलिए कही कि मीडिया में बहुत सारे लोग पैसे ले रहे हैं, और भाई ये इस वक्त सोसाइटी बिल्कुल बट गई है। प्रॉब्लम ये हो गया, ये हमारी पूरी सोसाइटी का प्रॉब्लम आ गया कि अगर कोई आदमी ऐसी बात कर रहा है जो किसी दूसरे को पसंद नहीं है, तो फौरी तौर पर या तो वो गद्दार है या वो किसी पार्टी का एजेंट है। मैं उनकी जो बात है, असल वो जो उन्होंने बात कही है, वो इस चीज की निशानदेही की है कि दिस इज वेयर वी आर सोसाइटी इज हेडिंग। लोग ऐसी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है जो उनको पसंद नहीं है। ये सबसे बड़ा मामला है जिसकी वजह से ये सारा खिलफिशार है। चले, बड़ा अरसलान की बात कर ली, मेमो की बात कर ली, थोड़ा कराची की बात कर लें आप। कराची में आज हड़ताल है, एक दिन में अरबों रुपए का वहाँ पर नुकसान होता है। कल MQM के जो रहनुमा, उनके भाई कत्ल हो गए, भत्ताखोरी के खिलाफ वो लोग वहाँ पर सरापा एहतजाज है, टारगेट किलिंग वहाँ पर खत्म हो रही। मीडिया कब तक इस तरह के हम लोग इशू उठाते रहेंगे? अगर कोई ये कहे कि इस पर मीडिया बात नहीं करता तो ये अभी समी साहब ने भी बात की ना, और जो हमारे कॉलर ने भी बात की, असल इश्यूज तो यही, ये बिल्कुल ये बाकी सारा फजूल है। जिस तरह मैंने अर्ज किया था कि इकोनॉमिक वल्गैरिटी है जो ऊपर हर आदमी पे हम और इस पे हम थोप रहे हैं। मगर सवाल ये है कि कराची में जो कत्ल गारत गरी है, ये जो भत्ताखोरी है, इसको खत्म करने की जिम्मेदारी किसकी है? हुकूमत की जिम्मेदारी, हुकूमत की जिम्मेदारी है। अब वो कौन सा महाज है जिस पे हम नाकामी को पीटते रहे? अभी मईशत पे मैंने खबर दी कि जनाब वो कह रहे हैं कि मईशत ठीक डगर पे चल गई, एक हफ्ते में 3 रुपए हम डॉलर के खिलाफ मुकाबले में गिर गए। समी साहब ने कल खबर दी थी बड़ी अहम कि जनाब 126 रुपए $1 बैरल से तेल जो है वो $85 पे आ गया। 1 रुपए का इन्होंने रिलीफ आवाम को नहीं दिया, और ऊपर हमारे ऊपर। और ये मैं बात एग्री करता हूँ, और मैं समी साहब से भी एग्री करता हूँ कि हम ज़ाहिर है जो अपना एयर टाइम है ज़्यादा उन चीज़ों को देते हैं जो खलफिशार या हिजान बर्पा करती है। मगर ये आज जो इशू है ये बहुत बड़ा है, इसमें बहुत सी बातें सामने और साबित होनी है। और मैं तो ये समझता हूँ कि इस रूलिंग क्लास की खुद अब शायद अपनी एग्जिस्टेंस का मसला आ गया, दिस इज हाउ यू आर रनिंग दिस सोसाइटी। तो मेरे ख्याल में कराची से बात कर, तारिक हमारे साथ हैं। तारिक, पूरा कराची आज बंद है, तालीमी इदारे भी बंद हैं, ट्रांसपोर्ट भी बंद है, पूरा कराची में आज जो है सारा निजाम ही बंद है। पूरा शहर ही इस वक्त बंद पड़ा है। तजारती मराकज तो कराची में वैसे भी रात देर तक बंद होते हैं और देर से ही खुलते हैं, दोपहर तकरीबन 12-1 बजे के दरमियान तजारती मराकज खुलते हैं। लेकिन जो स्कूल और तालीमी इदारे हैं उनके बेशतर तालीमी इदारों में आज तदरीसी अमल मुअत्तल है। जामिया कराची, जामिया उर्दू समेत जो दीगर सरकारी और निजी जामियात हैं उन्होंने भी अपने जो इम्तहानात हैं और तदरीसी अमल है आज मुअत्तल रखने का ऐलान किया है। पेपर सारे मुलतवी हो गए हैं। इसके अलावा जो इंटरमीडिएट बोर्ड के तहत होने वाले आज इम्तहानात थे वो भी मुलतवी कर दिए गए। तो ये आज के दिन के लिए कॉल है हड़ताल की, तारिक? जी शाजिया, बिल्कुल आज ही की हड़ताल की कॉल है। और वो काफी सुबह से जो हम सूरत हाल देख रहे हैं शहर की काफी कामयाब नजर आ रही है, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट मुकम्मल तौर पर गायब है, इक्का दुक्का कहीं नजर आ रही है। और इसकी बड़ी वजह जो है वो यही है कि कराची ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद ने भी ताजरों के इस मौक़िफ़ की हिमायत की है। उनका भी यही कहना है कि वो भी भत्ताखोरी और जो बदअमनी है उससे तंग आ चुके हैं और वो भी आज इस हड़ताल में शरीक हैं। अच्छा तारिक, ये बताइए कि ये जो खून कल बहा गया, इस हवाले से कुछ तफ्तीश हुई, कोई अंदाजा, कोई फिंगर पॉइंटिंग, कोई बात सामने आई अभी तक? नहीं साहब, अगर इसको हम देखें तो काफी कम वक्त गुजरा है और कराची पुलिस के लिए ये जो मुख्तसर सा वक्त है ये काफी नहीं होता है। अमूमन ये प्रैक्टिस रही है कि कुछ वक्त शायद गुजरे, 2 दिन 4 दिन, तो उसमें कोई पेशरफ्त हो। अब तक क्योंकि जो भी सूरत हाल रही है उसमें इतनी तेजी, इतनी फुर्ती कभी पुलिस की जानिब से नहीं दिखाई गई है। बहुत शुक्रिया तारिक अजीज आपका। समी साहब, ये है असल इश्यूज। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, ज्यादा टाइम नहीं मिल सका डिस्कस करने का। तो ये है जो हम माशी तौर पर कमजोर हो रहे हैं, तालीमी इदारे आपके बंद पड़े हैं, ताजिर आपके सड़कों पर है। खालिद महबूब जो था, समी साहब 6 जून को इसने खुदकुशी की। इसने चंद हज़ार रुपये किसी का कर्जा देना था। इसके 6 बच्चे हैं, 3 बेटियां हैं, 3 बेटे हैं। आज वो इस दुनिया से चल बसा। 97% वो जल गया था और प्रेस क्लब कराची के बाहर उसने अपने आप को आग लगाई थी। उसे नहीं पता था ना उसकी वो मदद कर सके करोड़ों रुपए जो किसी ने देने का इल्ज़ाम लगाया, किसी ने लेने का इल्ज़ाम लगाया। ये जो मेहनत कश था, जो रात दिन काम करता था, उसको 2 वक्त की रोटी नहीं मिली
اور اس نے اپنے بچوں کی بھوک نہیں دیکھ سکا اور اس نے اپنے آپ کو آگ لگا لی. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا, کچھ کہنا چاہیں گے؟ اس پہ کوئی میمو کمیشن بنے گا, اس پہ بھی کوئی بات ہوگی؟ کبھی نہیں ہوگی. جی سمیع صاحب, پروگرام کا وقت ختم ہو گیا, مختصر. میں صرف اتنا, میں تو شازیہ اس وقت ملک جس بحران کا شکار ہے, چاہے وہ اندرونی ہے, اندرونی سے زیادہ بیرونی بحران ہے, اور ضرورت اس بات کی ہے کہ خدا کے لیے ہم اپنی جو خامیاں ہیں اس کی ضرور نشاندہی کریں, جو کرپٹ لوگ ہیں ان کو ضرور پکڑیں, لیکن میں ایک صرف ریکویسٹ کروں گا, جو بندہ پسند نہیں ہے خدا کے لیے غدار کہنے کی پریکٹس اس کو بند کر دیں. سارے پاکستانی ہیں, سب نے مل کر ہی اس ملک کو بحرانوں سے نکال دیں. بہت شکریہ سمیع صاحب آپ کا, قاضی صاحب آپ کا. ہم اپنے ملک کے لیے دعا ہی کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس ملک پر رحم کرے اور ان مصیبتیں جو ہم پر حاوی ہیں ان سے نجات دلائے. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. پروگرام کے لیے فیڈ بیک دیجیے خبر@duniatv.tv پر. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.